رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ محمد اسامہ حسن شاذلی فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان مولا علی کے فضائل اور ان کے اوصاف پر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا سید محمد رحیم اشفاقی شاذلی قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا علامہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ تراویح وغیرہ ٹھیک جا رہی ہے آپ کی؟ کرم مالک۔ علامہ صاحب کچھ سوالات ہیں مولا علی کے حوالے سے، میں ان سوالوں کے جوابات التماس گزار ہوں کہ آپ سوالات کے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مولا علی کی شہادت کیسے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کی جو ہے وہ شہادت ہے آپ کی۔ تقریباً 17 یا 18 رمضان المبارک کو علماء لکھتے ہیں کہ آپ جو 40 ہجری کی جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، زیادہ تر آپ افطار اپنے صاحبزادان کے ساتھ کرتے تھے، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک دن افطار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دن افطار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جبکہ تیسرے دن افطار جو ہے وہ سید عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے افطار کا یہ معمول تھا کہ آپ 3 لقمے سے زیادہ کھاتے نہیں تھے۔ جب آپ سے دریافت کیا جاتا کہ مولا اتنا کم افطار اور کم سحر کیا وجہ، تو آپ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہو، بلکہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں میرا پیٹ جو ہے وہ خالی ہو۔ پھر آپ جیسے ہی وہ وقت قریب آیا، 17-18 رمضان مبارک کی رات آئی، اس دن رات کا یہ عالم تھا، یہ آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ جب آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وقتاً فوقتاً اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آج ہی کی وہ شب ہے جو ہو سکتا ہے کہ میری رب سے میری ملاقات ہو۔ آپ واپس آئے آرام کرنے کے لیے، آپ بستر پہ آرام کرنے لگے۔ جب آپ سحر کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے لیے آپ جب مسجد تشریف لے گئے، تو راستے میں یہ ہوا کہ ابن ملجم جو ایک ملعون تھا، وہ راستے میں لیٹا ہوا تھا خنجر چھپا کر۔ جیسے ہی آپ وہاں سے گزرے تو وہ خنجر نکالتا اور زوردار طریقے سے آپ کی پیشانی پہ وار کرتا ہے۔ اس وار کی وجہ سے آپ کی پیشانی میں شدید تکلیف ہوتی ہے اور چوٹ آتی ہے۔ 3 دن تک کم و بیش آپ آرام بستر مرگ پر تھے، آپ آرام کر رہے تھے، اور جیسے ہی وقت قریب آیا تو 21 رمضان مبارک کو شہادت آپ کو نصیب ہوئی۔ لیکن جب اتنے ملجم کو پکڑا گیا، آپ کے ظالم کو پکڑا گیا جس نے ظلم کیا آپ پر، تو آپ اس کو فرمانے لگے صاحب بھائی کہ اسے چھوڑ دو، یہ تمہارا مہمان ہے، اسے کچھ کرنا نہیں بلکہ اس کی خدمت کرو، اسے اچھی طریقے سے کھاؤ اور پلاؤ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جو بدلہ لینا ہو میں اس سے لوں گا، اور میدان حشر میں اگر میری زندگی نہیں رہی تو حشر کے میدان میں اللہ کریم اس کا بدلہ مجھے دے گا، تم اس کو چھوڑ۔ اگر آج کے دور میں ہم اس چیز سے سبق حاصل کریں، کوئی اگر آگے سے بائک تیز آتے ہوئے روک دیتا ہے یا رانگ سائڈ سے آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے، اس کے خاندان تک پہنچ جاتے ہیں، کہ غلطی سے ٹچ ہو جائے تو ہم اس کی ایسی کی ایسی کر دیتے ہیں۔ لیکن مولا علی کے ساتھ جس نے ظلم کیا، جس کی وجہ سے آپ کو شہادت نصیب ہوئی، آخری وقت بھی آپ یہ کہنے لگے کہ اس کا خیال کرنا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں اس سے خود بدلہ لوں گا، ورنہ میدان حشر میں اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ تو 21 رمضان مبارک کو اللہ کریم نے آپ کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز فرمایا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی عمدہ جواب دیا۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، ارشاد فرمائیے گا، مولا علی کے اوصاف اور فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں کیا کیا آیا ہے؟ دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور فضائل اتنی طویل ہے کہ ان چند لمحوں میں اس کو سمیٹنا ناممکن ہے، بلکہ آپ نے شاید سنا ہو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ایک سائل آپ سے سوال کرتا ہے کہ یار یہ رافضی ہو گیا ہے، طنز مارتا ہے کہ یہ رافضی ہو گیا مخدوم اشرف جہانگیر۔ جب سوال کیا گیا کہ مخدوم اشرف جہانگیر یہ رافضی کیوں ہو گئے، کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگا کہ صرف مولا علی کی بات کرتا ہے، کتابیں لکھی ہیں، حدیثیں جمع کی، اور بھی صرف مولا علی کی، اس کی وجہ کیا ہے کیوں کرتا؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اس کے 2 جواب سن، اور کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلا جواب تو یہ کہ وہ میرا باپ ہے،
سبحان اور اللہ، بیٹا اپنے باپ کی تعریف اور اوصاف بیان کرتا ہے. بے شک، اور اب دوسرا جواب جب دینے لگے آپ کہنے لگے کہ حدیثوں کو چھان لو، جتنی حدیثیں فضائل کی مولا علی کے بارے میں اتنا کسی کے بارے میں نہیں. بے شک، سبحان ان تمام کو سمیٹنا تقریباً ناممکن، بلکہ آپ کے اوصاف کے بارے میں کیا بیان کیا جائے کہ آپ کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی، سبحان اللہ، آپ نے جس کی سب سے پہلے زیارت کی وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ، آپ کو جو سب سے پہلی گٹھی دی گئی وہ حضور کریم علیہ السلام ہے، پہلا لفظ سکھایا گیا وہ بھی محبوب کریم علیہ السلام نے سکھایا. سبحان اللہ، تو آپ کے اوصاف تو بڑے ہی کمال اور اعلیٰ ہے. جہاں تک آپ کے علم کی بات اور حکمت کی بات ہے تو ایک واقعہ یہاں ذکر کرتا چلوں، کیونکہ آپ اور صحابہ کے درمیان کافی جو ہے وہ خوشگوار ماحول تقریباً رہتا تھا. یہ تو ہمارے یہاں تقریباً لوگوں نے اس کو بنا دیا کہ یار یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، یہ نفرتیں تھیں، وہ تھا، دشمنی تھی. ایسا کوئی معاملہ اللہ کا شکر ان کے درمیان نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ ان کے بارے میں فرماتا محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد ہے، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، ساتھ والوں میں علماء نے دو تفسیر کی، ایک میں کہا کہ تمام صحابہ مراد ہے، ایک میں کہا خصوصاً بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق یا مولا علی مراد ہے. سبحان اللہ، دوسرے میں کہا اشداء علی الکفار، صرف کفار پر شدید ہے، اس میں صحابہ بھی مراد ہے اور خاص کر حضرت عمر فاروق مراد ہے. تیسرے میں کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے. سبحان اللہ، بے شک، جو کہتے ہیں کہ یار دشمن یا دشمنی تھی، نفرتیں تھی، مسائل تھے، تو رب فرما رہے کہ رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے رحم دل تھے، محبت کرنے والے تھے. خصوصاً بالخصوص حضرت عثمان غنی ہے مراد ہے یہاں پر، لیکن تمام صحابہ بھی ہیں، علماء نے لکھا ہے. اور آگے فرمایا کہ جب بھی تم انہیں دیکھو تراہم رکعا سجدا، تم انہیں جب بھی دیکھو گے، جب بھی پاؤ گے تو رکوع اور سجود کرتے ہوئے پاؤ گے. یہ تو آپ دوستوں کے آپس میں خوشگوار ماحول تھا تمام اصحاب کا. ایک دفعہ ذکر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تینوں اکٹھے ایک سفر میں جا رہے تھے. طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر تھے، اور درمیان میں مولا علی تھے. اللہ، اگر آپ نے صرف نحو یا قرآن کریم کو مطالعہ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لنا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور لنا جس طرح لکھا جاتا ہے پہلے آتا ہے لام، پھر نون اور پھر الف. تو نون کا جو شوشہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بے شک، ان دونوں کے مقابلے میں، لام اور الف بڑا ہوتا ہے. تو اب حضرت عمر نے کہا کہ ہم حضرت علی، مولا علی ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا نون، مطلب لام اور الف ایک درمیان تھی. حضرت عمر دراز قد کے تھے، حضرت ابو بکر درمیانے قد کے تھے، مولا علی ان دونوں سے کم قد کے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مولا علی ہمارے درمیان ایسے جیسے لنا کا نون. سبحان اللہ، مولا علی کی حکمت اور علم کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک لنا کے نون کی طرح میں ہوں، لیکن اگر لنا سے نون نکال دیا جائے تو بچتا ہے صرف لا، اور لا کا مطلب کچھ نہیں بچتا. سبحان آپ کی علمی جواب کا اور علمی حکمت کا یہ آپ کا عالم تھا. پھر باقی حضور کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ. جو علی کو دیکھے وہ عبادت کر رہا ہے، علی کا ذکر گناہوں کو ختم کرتا ہے. تو آپ کے بارے میں بہت سی حدیثیں، بہت سی فضائل ہیں. علم و حکمت کے بارے میں آپ کی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ چند لمحوں میں اور یہاں اس کو بیٹھنا، جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کریم ہم تمام کا یہاں پر مولا علی کا ذکر کرنا اور ان کی محبتوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث ہے مولا علی کے بارے میں، حضور فرماتے ہیں کہ مولا کا ذکر، مولا علی کا ذکر وہی شخص کرے گا جو مولا علی سے محبت کرتا ہوگا، بے شک، اور مولا علی سے بغض وہی شخص رکھے گا جو منافقین میں سے ہوگا. بے شک، تو ہم یہاں پر بیٹھے اور مولا علی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ دیواریں اور یہ جگہ اور ہم تمام ایک دوسرے کے لیے شاہد اور گواہ ہوں گے میدان حشر میں کہ اے کریم تیرے محبوب بندے کے محبوب بندہ مولا علی ان تمام سے محبت کرنے والے تھے. بے شک. آپ کے اصحاب و فضائل اور آپ کی علم و حکمت کا یہ عالم تھا. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور ہے، مولا علی کی سخاوت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. مولا علی کی شان و سخاوت تقریباً کم و بیش قرآن کریم کی 300 آیتیں ایسی ہیں جو مولا علی کی شان پر بیان کی گئی، آپ کی شان پر اتری. سبحان اللہ، ان میں سے چند ایسی ہیں جو آپ کی سخاوت پر ہے، چند آپ کی شجاعت پر ہے، چند آپ کی بندگی، آپ کی عبادت پر ہے، چند آپ کے خاندان پر ہے، چند آپ کی شخصیات پر ہے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ مولا علی کی جتنی فضائل ہیں وہ تمام ہم پہ ظاہر بھی نہیں ہوئی، جتنی ہم پہ ظاہر کی گئی وہ ہم جانتے اور ہم آگے بیان کر پاتے. ان میں سے ایک اللہ کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم رسول کریم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاؤ تو تم یہ دیکھو کہ 1 درہم یا کچھ صدقہ کرو. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جو صدقہ کرنے والی فضائل ہے اور جو سب سے زیادہ فضیلت ہے تمام صحابہ میں جنہوں نے صدقہ کیا تو مولا علی کے لیے خاص ہے. جتنے صحابہ تھے ان تمام میں یہ فضیلت نہیں تھی کہ جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے اور وہ 1 درہم صدقہ کر کے جائے، بلکہ مولا علی کا یہ معمول تھا
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ جب مولا علی کی بارگاہ میں، مولا علی حضور کریم کی بارگاہ میں جاتے اور جب وہ صدقہ درہم صدقہ کرتے تو حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ ایک درہم صدقہ کرنے کے عوض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 10 سوال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، لیکن یہ فضیلت آپ کے علاوہ کسی صحابہ اور آپ کو حاصل نہیں ہوئی کہ رسول کریم کی بارگاہ میں جائے اور وہ صدقہ کر کے جائے، بلکہ اس کے بعد ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہتے ہیں کہ اللہ کریم کیا تم ڈرتے ہو کہ ایک درہم صدقہ کرو اور نجات پاؤ؟ پھر آگے اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے رجوع کیا اپنی موت پر، یعنی جو فرض کی گئی اس سے رجوع کیا، وہ آیت منسوخ ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ کریم آقا کی بارگاہ میں جاؤ، بھلے ایک درہم صدقہ نہیں کرو لیکن نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے توبہ کرو، تو اللہ کریم تمہیں بخشنے والا توبہ کرنے والا ہے۔ اس کے آگے اللہ کریم فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا، مولا علی ایسے فضیلت والے بھی ہیں جو 4 مختلف طریقوں سے صدقہ کرتے تھے، باللیل رات کے وقت الگ کرتے تھے، والنہار دن کے وقت الگ کرتے تھے، سرا پوشیدہ الگ کرتے تھے، اعلانیہ اعلانیہ الگ کرتے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ کریم نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اپنے رب کی محبت میں مسکین اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ یہاں پیش کرتا چلوں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار پڑے، حضور کریم علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، 7 صحابہ بھی ہیں۔ جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو 7 صحابہ نے مولا علی سے کہا کہ تم کیوں نہ منت مانتے کہ جب یہ صحت یاب ہوتے تو تم روزہ رکھو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھ دیگر آپ کے جو گھر والے لوگ تھے، مطلب اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تینوں نے یہ منت کی کہ حسنین کریمین جب صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم منت رکھیں گے، روزہ 3 دن روزہ رکھیں گے۔ الحمدللہ ہوا بھی یہ کہ جب اللہ کریم نے ان تینوں کو صحت یابی عطا فرمائی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کی تینوں خادمہ آپ کے گھر والوں نے سب مل کے آپ نے روزہ رکھا، افطار کیا، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ جو آپ نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو آپ اپنے گھر پہ 3 سا جو مطلب کہ 12 کلو جو آپ لے کر آئے، اور تقریباً ان میں سے کم و بیش 4 کلو جو پہلے دن بن چکا تھا۔ پہلے دن کی سحری بھی، افطار کا وقت ہوا، جیسے افطار کرنے کے لیے دسترخوان بچھائی گئی، کھانے کا اہتمام کیا گیا، مولا علی اور تمام گھر والے جیسے ہی وہ گھر پہ تشریف رکھے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اسی وقت دروازے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی سائل مانگنے والا آتا ہے اور دروازے میں کھٹکھٹاتا ہے۔ جب یہ مولا علی دروازے کی دستک کو سنتے ہیں اور دروازے پہ جاتے ہیں تو وہی معاملہ دیکھتے ہیں، ایک سائل آ کر کہہ رہا ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، بہت معاملات ہیں، کرم کریں، کچھ کھانے کے لیے عطا کریں۔ مولا علی جاتے ہیں اور جو کچھ دسترخوان میں پڑا تھا وہ تمام اٹھا کر جا کے اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے دن کی افطاری آپ نے پانی اور کھجور سے کی، دوسرے دن کی سحری پانی سے کی، دوسرے دن کا افطار کا وقت آیا پھر آپ جو لے کر آئے تھے اس کو بنایا گیا، افطار کا وقت ہوا دوسرے دن دوبارہ دوسرے دن مانگنے والا دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، مولا علی دوبارہ دسترخوان میں تمام چیزیں اٹھاتے ہیں اور مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ تیسرا دن پھر آتا ہے اور جیسے ہی آتا ہے آنے کے بعد دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے، افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مانگنے والا دوبارہ دروازے پر آتا ہے۔ جب سائل دستک دیتا ہے مولا علی ان تمام دسترخوان اور تمام اہتمام کی ہوئی چیز کو اٹھاتے ہیں اور جا کے دوبارہ اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ 3 دن آپ بغیر کچھ کھائے آپ نے روزہ کیا، بغیر سحر کے روزہ کیا، بغیر افطار کے آپ نے روزہ کیا، اور اس میں اللہ کریم فرما رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی محبت میں مسکین اور یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ تم سے نہیں لیں گے جو ہم تمہیں کھلاتے ہیں، بلکہ اس کا بدلہ ہمیں رب دینے والا ہے۔ تو اللہ کریم ہم تمام کو مولا علی کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آپ کی سچی سخاوت اور اس کا جو فیض بہہ رہا ہے وہ ہم پہ بھی عطا فرمائے، آپس میں ہمیں اتحاد اور محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم بزم اصلاح معاشرہ جو اب یہ ماشاءاللہ کام دے کے چل رہے ہیں، آپ تمام کے درمیان آپس میں اتحاد محبت رکھے، آپ تمام کی دینی خدمت میں مخلص اخلاص عطا فرمائے اور اس کو قبول بھی کرے۔ آپ کے چیئرمین صاحب کو اللہ کریم دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں سوالات کے جواب پیش فرما رہے تھے، اللہ کریم ان کے علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوتا ہے۔
اگر آپ کو ہمارا آج کا سیگمنٹ اچھا لگا تو اسے ہمارے پیج کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ پرسوں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔